آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نبی کی جسے اللہ نے اپنا ہم کلام بنایا، ایک ایسا نبی جس کے ہاتھ میں عصا اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا، ایک ایسا نبی جس نے سمندر کو راستہ بناتے دیکھا، اور ایک ایسا نبی جس نے ظالم فرعون کو اللہ کی طاقت سے بے بس کر دیا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کا وہ عظیم واقعہ جو ایمان، توکل اور اللہ کی مدد کو زندہ حقیقت بنا کر دکھاتا ہے۔ مصر میں اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ جادو، ظلم اور تکبر اس کے خون میں تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے حکم دیا، ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دو۔ یہ حکم اتنا سخت تھا کہ ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، گھر گھر فوجی کھڑے رہتے کہ کہیں کوئی لڑکا چھپ نہ جائے۔ اسی سخت ترین وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک نیک اور اللہ پر یقین رکھنے والی عورت تھیں۔ جب انہیں ڈر ہوا کہ بچہ فرعون کے سپاہی پکڑ لیں گے تو اللہ نے ان کے دل میں الہام ڈالا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو، ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے خاص رسولوں میں سے بنائیں گے۔ ماؤں کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے، مگر ایمان نے ان کے دل کو مطمئن رکھا۔ انہوں نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا، بچے کو پیار سے لٹایا، اللہ کا نام لیا اور بہتے دریا کے سپرد کر دیا۔ یہ منظر آسمانوں پر لکھا جا چکا تھا۔ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل کے کنارے جا لگا۔ خادماؤں نے دیکھا اور فوراً محل میں لے گئیں۔ فرعون نے اسے دیکھا اور قتل کرنا چاہا، مگر اسی وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے باعث خیر ہو۔ یوں فرعون کے دشمن کا نجات دہندہ اسی کے گھر میں پلنے لگا۔ یہ اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا نشان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو طاقتور، بہادر اور خوبصورت تھے۔ ایک دن شہر میں نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی یعنی فرعون کا آدمی ایک بنی اسرائیل پر بہت ظلم کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کرنا چاہی۔ انہوں نے قبطی کو ایک مکہ مارا، وہ موقع پر مر گیا۔ اگرچہ یہ حادثاتی تھا مگر موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک نیک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، حکمران ہم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر سے نکل گئے۔ دنوں کی بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کے بعد وہ مدین پہنچے۔ کنویں پر دیکھا کہ لوگ پانی بھر رہے ہیں اور ایک طرف دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو بھیڑ کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد بوڑھے ہیں، بھیڑ والے ہمیں آگے نہیں آنے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی سارے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سایہ میں جا کر دعا کی، یا رب، میں تیرا محتاج ہوں، جو بھی بھلائی تو بھیج دے۔ لڑکیوں نے یہ بات اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتائی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سچائی، حیا، کردار اور گفتگو نے شعیب علیہ السلام کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال وہاں سکون سے گزارے۔ سال گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دو پہاڑ کی سمت آگ دیکھی اور کہا، میں وہاں سے راستے کی خبر یا آگ لے کر آتا ہوں۔ وہ آگ کے قریب پہنچے مگر وہ آگ نہیں، نور الہی تھا۔ اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنا جوتا اتار دو، تم مقدس وادی طوا میں ہو، میں نے تمہیں منتخب کیا ہے نبوت کے لیے، جاؤ فرعون کے پاس، اسے حق کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطا کیے، ایک
عصا اژدہا بن جاتا اور دوسرا ہاتھ نور کی طرح چمکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے مقابلے پر بھیجے گئے۔ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا۔ جادوگر حیران ہو گئے۔ فرعون نے مقابلہ کروایا، میدان لگایا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو رسیاں سانپ بن گئے۔ لوگ گھبرا گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اپنا عصا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب جھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، مگر سچائی کسی کے دبانے سے نہیں دبتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور رات کے اندھیرے میں مصر چھوڑ دیا۔ فرعون اپنی بڑی فوج کے ساتھ تعاقب میں نکلا۔ صبح جب موسیٰ علیہ السلام سمندر تک پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج تھی اور سامنے سمندر۔ بنی اسرائیل فریاد کرنے لگے، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سینہ تان کر کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ بنائے گا۔ اللہ نے حکم دیا اپنا عصا سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر دو دیواروں کی طرح کھل گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ راستے میں داخل ہوا، تب اللہ نے سمندر کو بند کر دیا۔ یوں فرعون غرق ہو گیا اور آخری لمحے کہا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب ایمان قبول نہیں تھا۔ یوں اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے میسج کے ساتھ، اب کے لیے خدا حافظ۔